یہ علی یہ مرتضیٰ کرے جو خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا چاہے وہ میرے خلیل ابو بکر کا سینہ دیکھ لے. اس لیے ابو بکر پہلے تو آپ جائیں گے, اس لیے پہلے آپ. لیکن صدیق اکبر بھی چپ نہیں رہے, صدیق تھے نا, چپ نہیں رہے, کہتے نہیں 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 علی پہلے تو آپ جائیں گے, کیونکہ میں نے بھی رسول اللہ سے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا ہے, یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھنا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی نماز دیکھنا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ دیکھنا ہے, محمد رسول اللہ کے اخلاق دیکھنا ہے, تو علی ابن ابو طالب کو دیکھ لیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملا جی صدیق اکبر کہہ رہے ہیں, یہ حدیث صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں. دیکھا شان صدیق علی یہ مرتضیٰ بیان کر رہے ہیں اور شان علی صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب ذرا غور کریں, اب میں دوبارہ نہیں پڑھتا. پھر صدیق اکبر نے کہا, مولا علی نے جب صدیق اکبر نے مولا علی کی فضیلت بیان کر دی, تب مولا علی کہتے نہیں 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 پہلے تو آپ ہی جائیں گے, اے ابو بکر پہلے آپ جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب قیامت کا دن ہوگا سب لوگ حسرت و ندامت کے ساتھ جمع ہوں گے, ایسے میں کوئی ندا کرنے والا ندا کرے گا, اے ابو بکر تم اور تم سے جتنے محبت کرتے تھے وہ سب جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. سنیو, صدیق اکبر سے محبت کرتے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, کیونکہ مولا علی کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر سے اعلان کیا جائے گا, ابو بکر والو, ابو بکر بھی جنت میں اور ابو بکر والے بھی جنت میں انشاءاللہ انشاءاللہ. اس لیے ابو بکر پہلے تو آپ. اب اس کے بعد صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں نہیں, ابھی بھی صدیق اکبر مان نہیں رہے, ابھی صدیق اکبر بھی دلیل پیش کرتے ہیں نہیں نہیں علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ سے میں نے بھی سنا کہ اللہ نے حنین اور خیبر کے دن کھجور اور دودھ کا ہدیہ بھیجا اور فرمایا یہ طالب و غالب کی طرف سے علی ابن ابو طالب کے لیے. سبحان اللہ. جس کو اللہ تحفہ بھیجا کرے میں اس کو اس کے آگے کیسے جا سکتا ہوں. علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے, علی پہلے آپ جائیے. لیکن صدیق اکبر نے جب یہ کہا, مولا علی نے کہا نہیں 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 ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں گے, کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ابو بکر میری آنکھ ہے, آنکھ جو نبی کی آنکھ ہو اس سے پہلے میں کیسے جا سکتا ہوں. ابو بکر تم نبی کی, نبی نے فرمایا کہ ابو بکر میری آنکھ ہے. اللہ اکبر, جو نبی کی آنکھ کہلائے میں اس کے آگے نہیں جا سکتا, پہلے تو آپ جائیں گے. جب مولا علی نے یہ کہا تو صدیق اکبر نے کہا نہیں نہیں علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے, کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کا دن ہوگا, علی ابن ابو طالب جنت کی سواری پر سوار ہو کر کے آئیں گے اور اعلان ہوگا. نبی اور علی جب جنت کی سواری پر سوار ہو کر آئیں گے تو اعلان ہوگا یہ محمد اللہ کے رسول ہیں, ان کا دنیا میں بہترین والد تھا اور ایک بہترین بھائی تھا. جو بہترین والد تھا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور جو بہترین بھائی تھا وہ علی ابن ابو طالب ہے. وہاں آپ کا یوں اعلان ہو رہا ہوگا, اس لیے میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا. تو مولا علی کہتے نہیں نہیں پہلے تو آپ جائیں گے, کیونکہ رسول اللہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جنت کا خازن یعنی حضرت رضوان اور دوزخ کی کنجیاں اللہ اکبر لائی جائے گی اور رسول اللہ کو دی جائے گی اور کہا جائے گا یا رسول اللہ یہ چابیاں دے دی جائیں کسی کو, تو اللہ کے رسول علیہ السلام وہ چابیاں ابو بکر صدیق کو دیں گے اور فرمائیں گے اے ابو بکر تم جس کو چاہو جنت میں داخل کر دو, جس کو چاہو جہنم میں داخل. کون کہہ رہا ہے بھائی؟ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ابو علی جس کو چاہیں گے جنت میں ڈالیں گے, جس کو چاہیں گے جہنم. ابو بکر صدیق جس کو چاہیں گے جنت میں ڈالیں گے, جس کو چاہیں گے جہنم میں ڈالیں گے. مولا علی کہہ رہے ہیں اب بھی لڑو گے کہ ابو بکر جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, اور جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں. اور کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں. مولا علی, مولا علی, مولا علی کو مانتے ہو نا تو ذرا ان کی بھی مانو. ہم سنی تو یہی ہے نا, علی کو مانتے ہیں تو علی کی بھی مانتے ہیں. بے شک. مولا علی کہہ رہے ہیں جنت کی چابیاں جہنم کی چابیاں کس کے قبضے میں ہوگی؟ صدیق اکبر کی قبضے میں. سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ علی مرتضیٰ, جس کا فرمان ہے رسول اللہ کا فرمان ہے.
پھر کہتے ہیں آپ آگے جائیں گے. صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, پہلے تو آپ ہی جائیں گے. کیوں؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سنا, اللہ اکبر, کہ میدان محشر کے دولہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے پیار کرتا ہے, علی کو سلام کہتا ہے, علی سے پیار کرتا ہے, فاطمہ کو سلام کہتا ہے, فاطمہ سے پیار کرتا ہے, حسن حسین کو سلام کہتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے. تو رسول اللہ نے سجدہ شکر ادا کیا, اے علی, جس کے پورے خاندان سے اللہ پیار کرے اور اس کو سلام کہے, میں اس سے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ پہلے تو آپ ہی جائیں گے, پہلے آپ جائیے. علی پہلے آپ. مولا علی کہتے نہیں 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 نہیں, پہلے تو آپ جائیں گے. کیوں؟ اب مولا علی صدیق اکبر کی شان بیان کر رہے ہیں, پوری ہو جائے حدیث ہے. مولا علی صدیق اکبر کی شان بیان کرے آئے, ابو بکر میرے بھائی پہلے تو آپ بھی جائیں گے, کیونکہ میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سارے زمین اور آسمان والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو میری امت کے سارے لوگوں پر ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, گلی گلی, نگر نگر. سبحان اللہ. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہے. اس ایمان میں بلال حبشی کا ایمان بھی, اس ایمان میں اویس قرنی کا ایمان بھی, ذرا غور تو کرے, اس ایمان میں ابو بکر صدیق کا ایمان, حضرت عمر کا ایمان بھی, سب کے ایمان پہ صدیق اکبر کا ایمان بھاری ہے. یہ صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. ہمارے مرشد حضور محدث اعظم فرماتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. تو جس کا ایمان اتنا وزنی, ابو بکر پہلے تو آپ جائیں, نبی کے گھر میں پہلے آپ چلیے. اب صدیق اکبر بھی نہیں مانے, کہتے نہیں نہیں, پہلے تو پہلے آپ جائیں گے, کیونکہ رسول اللہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن علی ابن ابی طالب اور ان کی زوجہ اور ان کے سب بچے اور ان کا پورا خاندان جوان اولاد قیامت کے دن اس شان سے آ رہے ہوں گے کہ لوگ علی کو آتا دیکھ کے کہیں گے یہ کون سا نبی اس شان سے آ رہا ہے. کہا جائے گا یہ نبی نہیں ہے, نبی کا بھائی علی ابن ابو طالب ہے جو اس شان سے آ رہا ہے. سبحان اللہ. پہلے تو آپ جائیں گے علی. لیکن صدیق اکبر نے کہا, پھر مولا علی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, پہلے تو آپ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور اللہ تعالیٰ صدیق اکبر سے کہے گا اے ابو بکر, ان 8 میں تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جس کو سارے دروازوں سے جنت میں جانے کی اجازت ہے, میں اس سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں نہیں, پہلے تو آپ جائیں گے, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اور ابراہیم خلیل اللہ کے محل کے بیچ میں ایک محل ہے اور وہ محل علی ابن ابو طالب کا ہے. تو 2 نبیوں کے بیچ میں جنت میں جس کا محل ہو, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. علی پہلے تو آپ جائیں گے. اب مولا علی قصہ ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو بکر نہیں, پہلے تو آپ جائیں گے, کیونکہ رسول اللہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آسمان کے فرشتے ملائک اور کرو بیاں ابو بکر کو دیکھتے اور ان کی زیارت کرتے ہیں. جس کی زیارت فرشتے کریں, میں اس سے کیسے آگے جا سکتا ہوں؟ میرے بھائی ابو بکر پہلے آپ جائیں. اتنے میں صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, علی پہلے تو آپ جائیں گے, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ علی کے حق میں کون سی آیت آئی. علی کے حق میں یہ آئی کہ علی وہ ہے, علی کی بیوی وہ ہے, اہل بیت وہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. جس کے حق میں ایسی آیتیں آئیں, میں اس سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں؟ علی پہلے تم جاؤ گے. تو مولا علی کہتے ہیں نہیں نہیں, پہلے تو آپ جائیں گے, کیونکہ آپ کے حق میں بھی تو آیت آئی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, کہ وہ جو حق لایا اور جس نے حق کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں. آپ کے حق میں بھی تو یہ آیت آئی ہے, میں آپ سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ پہلے آپ اور پہلے آپ چل رہا تھا. ایسے میں جبریل امین آ گئے اور جبریل امین آ کر رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے, ذرا باہر تو آئیے اور باہر کا نظارہ تو کیجئے. ابو بکر کہتے ہیں پہلے آپ, علی کہتے ہیں پہلے آپ, ابو بکر کہتے ہیں پہلے آپ, علی کہتے ہیں پہلے آپ. حضور باہر آئیے اور نظارہ دیکھیے. اس سے میں ایک بات تصور میں لاتا ہوں, یعنی جہاں علی علی کیا جا رہا ہو اور جہاں شان صدیق بیان کی جا رہی ہو, کہا جا
جاتا ہے آپ آ کے نظارہ تو دیکھیے، آپ آ کے نظارہ تو دیکھیے، سبحان اللہ، آپ آ کے نظارہ تو دیکھیے. باہر دروازے پر صدیق علی کی فضیلت بیان کریں اور مولا علی صدیق اکبر کی فضیلت بیان کریں، اور جبریل آ کے کہتے ہیں اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے ذرا باہر کا نظارہ تو کیجئے کیا ہو رہا ہے. حضور باہر آتے ہیں اور آنے کے بعد جبریل کہتے ہیں آقا اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ نے ان کو رضوان و رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، آپ فیصلہ کیجئے. حضور باہر آئے، دونوں کو دیکھا اور مسکرایا. تو میرے تصور میں آیا جو شان علی بیان کر رہے حضور اس کو بھی دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور جو شان صدیق بیان کر رہے حضور اس کو بھی دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. چھندواڑا کی اس محفل کو دیکھ کے بھی حضور مسکرا رہے ہیں. شان علی بھی بیان ہو رہی، شان صدیق بھی بیان ہو رہی. سبحان اللہ. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حضور نے دونوں کو دیکھ کے مسکرایا اور مسکرا کر پھر حضور نے مولا علی کی پیشانی چومی. سبحان اللہ. بڑی بات ہے، جس کے نام پہ ساری دنیا انگوٹھے چومتی ہے وہ مولا علی کی پیشانی چومتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار نے مولا علی کی پیشانی چومی، صدیق اکبر کی پیشانی چومی، اور دونوں کی پیشانی کو چوم کے کہا اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اے علی اے ابو بکر، اگر تم دونوں کی شان سارے سمندروں کی سیاہی اور سارے درختوں کی قلمیں بنا کر کے زمین اور آسمان والے لکھتے بیٹھ جائیں تو پانی ختم ہو جائے گا، قلمیں گھس جائے گی، نہ علی کی منقبت ختم ہو سکتی ہے نہ صدیق کی منقبت ختم ہو. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے بھائیوں آپ اندازہ کریں، میں نے نور الابصار سے پڑھا ہے، جس کو اعتراض کرنا ہی علامہ شبلنجی پر کرے. ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صدیق صحابہ میں سب سے افضل ہے اور مولائے کائنات فاتح خیبر ہے، حسنین کے بابا ہے، اللہ اکبر، ولیوں کے سردار ہے، خاتم الولایت ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں علی جس کو چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے گزر کے جنت میں جائے گا. اور مولا علی کہتے ہیں مجھ سے فرمایا جو ابو بکر سے دشمنی کرے اس کو چٹھی مت دینا. تو پتا چلا چٹھی علی سے لینا ہے تو علی سے بھی پیار کرنا ہوگا، اور جس صدیق کی محبت پر چٹھی ملے گی تو صدیق سے بھی پیار کرنا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں یہ جو آج کل یہ فتنہ پھیلا دیا بدعتیوں نے کہ کوئی علی مرتضیٰ کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں. نہیں، ہم صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگائیں گے، مولا علی کا بھی نعرہ لگائیں گے، صحابہ سے بھی پیار کریں گے، اہل بیت سے بھی پیار کریں گے. اور آخری میں جاتے جاتے کہوں اہل بیت سے کبھی مت ٹکرانا، اہل بیت سے کبھی مت، اہل بیت سے کبھی مت ٹکرانا. جو ان سے ٹکرانے آتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے اور اس کی قبروں کا نشان بھی نہیں ملتا. ہاں اگر یہ اہل بیت کبھی خود لڑنے پر آ جائیں تو لڑنا مت، سینہ پھیلا کے کہنا بیٹھ جاؤ.